لگتا ہے مودی جی سیدھے لال قلعے سے روئیں گے. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی بہترین نظم سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں. زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو, غیروں کے کندھوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ہم کس ہندوستان میں جی رہے ہیں؟ مجھے اس سے بھی بڑی حیرت تب ہوتی ہے کہ جب پرتگال کے ایک بچے کے لیے اسرائیل جا کر کے ایک بچے سے مل کر کے اسے لپٹا کر کے اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والے, پاکستان جا کر کے نواز شریف کی ماں کا حال چال لیتے ہوئے ان کے پیر چھوتے ہوئے تصویریں پوسٹ کرنے والا ہمارے دیش کا پردھان منتری ان 60-70 موتوں پر سنویدنا کا ایک ٹویٹ تک نہیں کرتا. تب مجھے لگتا ہے کہ مذہبوں سے اوپر اٹھ کر کے میں پورے دیش کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, تب ہمیں لگتا ہے کہ مذہبوں سے اوپر اٹھ کر کے سیاستدانوں سے سوال پوچھنے کا وقت آ چکا ہے. اس وقت عمران ہندو یا مسلمان بن کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے. اشوک ساحل نے کبھی ایک شعر کہا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں, مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے, میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے, مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے, مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے. تب میں یہ سوال اس دیش کے سامنے اچھالتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیے انہوں نے اب تک ٹویٹ نہیں کیا. کس لیے انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا؟ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, اگر آپ کو لگ جائے کہ میری بات صحیح ہے تو صبح ان کا بھاشن آئے گا اور آپ سنیے گا, اور لگ جائے گا ہی بولا تھا. میں مصرے پڑھتا ہوں کہ آپ تڑپ کر مرتے رہیے وہ تو چین سے سوئیں گے. آپ میں ہندو بھی شامل ہیں, مسلمان بھی شامل ہیں, سکھ بھی شامل ہیں, عیسائی بھی شامل ہیں. عمران مصرے پڑھ رہا ہے کہ آپ تڑپ کر مرتے رہیے وہ تو چین سے سوئیں گے, معصوموں کے خون کے دھبے پھر دامن سے دھوئیں گے, معصوموں کے خون کے دھبے پھر دامن سے دھوئیں گے. بچوں کی بھی موت پہ دیکھو ایک ٹویٹ تک نہیں کیے, لگتا ہے مودی جی سیدھے لال قلعے سے روئیں گے, لگتا ہے مودی جی سیدھے لال قلعے سے روئیں گے. شاید میں سچ بول رہا ہوں, اگر میں سچ بول رہا ہوں تو پہنچائیے ان مصروں کو دلی تک. شاید میں سچ بول رہا ہوں کہ آپ تڑپ کر مرتے رہیے وہ تو چین سے سوئیں گے, معصوموں کے خون کے دھبے پھر دامن سے دھوئیں گے. بچوں کی بھی موت پہ دیکھو ایک ٹویٹ تک نہیں کیے, لگتا ہے مودی جی سیدھے لال قلعے سے روئیں گے, لگتا ہے مودی جی سیدھے لال قلعے سے روئیں گے. ایک نظم سنانے کی خواہش ہے آپ کو, ایک ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں. نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا معزز لوگوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک مسلمان فقیر ہے, اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے, کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے, اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی
ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا بخیل، سخت مزاج، مغرور ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو جھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پڑوں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوش نودی کے لیے اپنے پڑوں کو بچھا دیتے ہیں، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دیندار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص نے علم دین حاصل کیا اسے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو یعنی لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔